بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ فلٹر پیپر سے ریلیٹڈ ہے۔ پریویس لیکچر میں ہم نے فلٹریشن کے بارے میں پڑھا تھا اور پھر اس میں ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ وچ ٹائپ آف apparatus آر یوز فار فلٹریشن پرپسز۔ تو اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کروسیبل، کہ کروسیبل دیر آر ٹو ٹائپس آف کروسیبل، سمپل کروسیبل اینڈ فلٹرنگ کروسیبل، اینڈ دین وی ہیو ڈسکسڈ the ٹائپ آف فلٹرنگ کروسیبل۔ اس میں گوچ کروسیبل، سینٹر گلاس کروسیبل اور اسی طرح اور ٹائپس جو ہے ہم نے ایکسپلین کی تھی۔ آج ہم ڈسکس کریں گے فلٹر پیپر کے بارے میں۔ Paper is an important filtering medium. Ashless paper is manufactured from cellulose fibers that have been treated with hydrochloric and hydrofluoric acid to remove metallic impurities and silica. یعنی اس کا مطلب یہ ہے جو فلٹر پیپر ہم لیب میں یوز کرتے ہیں اس کو ایز اے فلٹرنگ میڈیم کے طور پہ ہم یوز کرتے ہیں۔ اب یہ جو ایش لیس فلٹر پیپر ہے خصوصی طور پہ پریسیپیٹیٹنگ پروسیس میں یوز کیا جاتا ہے، تو اس کیس میں یہ ایش لیس ہوتا ہے۔ ایش لیس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں راک کی کوانٹٹی جو ہے وہ منیمم ہوتا ہے تاکہ وہ جو ہے وینگ ایرر جو ہے وہ کاز نہ کرے، کیونکہ ہم پریسپیٹیٹ کو ویٹ کرتے ہیں تو اس میں فلٹر پیپر کا جو ویٹ ہے وہ منیمم ہونا چاہیے بلکہ نیگلیجبل ہونا چاہیے، تو اس لیے ہم ایش لیس فلٹر پیپر in the gravimetric analysis or in the precipitating reaction we are using the ashless filter paper۔ تو پہلے اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے ہائیڈروکلورک ایسڈ یا ہائیڈروفلورک ایسڈ تاکہ اس کی جو میٹیلک امپیورٹیز ہے یا سیلیکا ہے اس کو ہٹایا جائے یا اس کو ریموو کیا جائے، وہ ان میں ڈیزالو ہو جاتا ہے۔ جو ہائیڈروکلورک ایسڈ ہے یا ہائیڈروفلورک، دیز آر دا strong acids, they dissolve the metallic substances present in the filter paper، تو وہ اس کو ڈیزالو کر لیتی ہے اور وہ فلٹر پیپر سے ریموو ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد امونیا از دین یوز ٹو نیوٹرلائز دا ایسڈس، امونیا کو ہم یوز کرتے ہیں تاکہ ایسیڈیٹی کو ختم کرے۔ all filter papers tends to pick up moisture from the atmosphere and ashless paper is no exception۔ یہ ڈیفینیٹلی جو ہے ہوتا ہے کہ جتنی بھی فلٹر پیپر ہے وہ یا پیپر ہے جس کو ایز اے فلٹر کے طور پہ یوز کیا جاتا ہے، ایون ایشلیس فلٹر پیپر وہ ایٹماسفیئر سے موئسچر کو ایبزارب کر لیتا ہے، یعنی واٹر مالیکیول کو ایبزارب کر لیتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کا ویٹ جو ہے وہ انکریز یا ڈیکریز مطلب ہے کہ ہو جاتا ہے، زیادہ تر انکریز ہو جاتا ہے۔ It is thus necessary to destroy the paper by ignition if the precipitate collected on it is to be wet۔ اگر ہمیں جو ہے اس کے ہمارے پاس پریسیپیٹیٹ ہے فلٹر پیپر پہ، تو اس پریسیپیٹیٹ کو ہم جو پیپر ہے یا فلٹر پیپر ہے اس کو ڈسٹروائے کیا جاتا ہے تاکہ اس کا ویٹ جو ہے اس پریسیپیٹیٹ کے ساتھ نہ ہو، وینگ ایرر نہ ہو۔ ٹیپیکلی 9 or 11 centimeter circle of ashless paper leave a residue that weighs less than 0.1 milligram which is negligible under most circumstances۔ اگر ہم ایک سرکل آف دا فلٹر پیپر لے لے جو ایش لیس ہو، 9 سے لے کے 11
سینٹی میٹر اس کے ڈائی میٹر ہو، تو اس میں جو ایش ہے وہ تقریباً 0.1 ملی گرام، جو کہ نیگلیجبل ہے ان موسٹ آف دا سرکمسٹانسز، تو یہ اسمال کوانٹٹی ہے۔ ایش لیس پیپر کین بی obtained in several porosities، یعنی ہمارے پاس جو فلٹر پیپر اویلیبل ہے ایش لیس، تو اس میں کافی سارے ورائٹیز ہے، وہ ڈیپینڈ اپان اٹس پوراسٹی، کسی کا پور سائز جو ہے لارج ہے، کسی کا اسمال ہے، کسی کا میڈیم ہے، تو اٹ ڈیپینڈ اپان دا پریسیپیٹیٹ کہ ہمیں کس ٹائپ کا پریسیپیٹیٹ جو ہے فلٹر کرنا ہے، تو یہ اس پوراسٹی پہ ڈیپینڈ کر لیتا ہے۔ اگر پریسیپیٹیٹ کے پارٹیکل سائز جو ہے اسمال ہے تو ہمیں وہ پور سائز فلٹر پیپر یوز کرنا ہے جس کے پور سائز جو ہے وہ اسمال ہو۔ اگر اسی طرح جیلیٹینس پریسیپیٹیٹ ہے، یہ ہم ابھی پڑھیں گے، تو اس کے لیے ہمیں لارج سائز جو ہے پور سائز آف دا فلٹر پیپر جو ہے وہ ہمیں چاہیے، کیونکہ جیلیٹینس پریسیپیٹیٹ جو ہے وہ پورز جو اس میں سوراخ ہوتے ہیں فلٹر پیپر میں، اس کو کلاگ کرتے ہیں، بند کر لیتے ہیں۔ جیلیٹینس precipitates. Gelatinous thick and like jelly, such as hydrous iron 3 oxide, clog the pores of any filtering medium. تو اس لیے جو جیلیٹینس پریسیپیٹیٹ ہوتے ہیں اس کے لیے لارج سائز پور فلٹر پیپر چاہیے، کیونکہ اگر وہ بہت اسمال پورز ہو تو وہ اس کو کلاگ کر لیتے ہیں اور جو فلٹریشن کا پروسیس ہے اس کو روک لیتا ہے، تو اس لیے جیلیٹینس پریسیپیٹیٹ کے لیے لارج پور سائز فلٹر پیپر یوز کیا جاتا ہے۔ کورس پوراسٹی، کورس کا مطلب ہے کوردرا یا ادھر جو ہے اس کا مطلب آپ کورس پوراسٹی جس کا دا پور سائز آف ڈیڈ فلٹر پیپر از لارجر۔ آپ لوگوں نے یہ چھلنی دیکھی ہوگی مارکیٹ میں بھی، تو اس میں جو ہے کچھ چھلنی جو ہے جس طرح میٹیلک چھلنی یا اس کو سیو بھی کہتے ہیں، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو سبزی کے لیے یوز کیا جاتا ہے اس کے پور سائز لارج ہوتے ہیں۔ جو چائے کی پتی جو ہے اس کو فلٹر کرنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں ڈومیسٹکلی، تو اس کے پور سائز کچھ اسمال ہوتے ہیں، اس سے اور بھی اسمال جو ہے پور سائز آپ کو مارکیٹ میں بھی ملیں گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے جو کورس پوراسٹی ہے اس میں وہ پوراسٹی جو اس کا پور سائز جو ہے عام روٹین سے لارجر ہو، تو اس کو کورس پوراسٹی، یا ویسی کورس کا مطلب کوردرا یا رف اینڈ نٹ smooth or soft or not in very small pieces. تو یہ کورس کے جو ہے ڈیفینیشن ہے۔ A coarse porosity ashless paper is most effective for filtering such solids, but even with such papers clogging occur. اگرچہ کورس پوراسٹی ایشلیس پیپر جو ہے وہ جیلیٹینس پریسیپیٹیٹ کے لیے یوز کیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی کچھ حد تک جو ہے اس کے پور کو کلاگ کرتے ہیں، بند کر لیتے ہیں۔ This problem can be minimized by mixing a dispersion of ashless filter paper with precipitate prior to filtration. اب ڈسپرشن جو ہے اے مکسچر آف ون سبسٹینس ڈسپرسڈ ان اندر میڈیم، تو ہم ڈسپرشن میٹیریل جو ہے وہ یوز کر لیتے ہیں، اس کو ان ادر ورڈ پلپ بھی کہتے ہیں۔ یہ جو ہے کمپنی اس فلٹر پیپر کے ساتھ ہی دیتے ہیں۔ اگر ہم وی آر انٹرسٹنگ ٹو فلٹر دا جیلیٹینس پریسیپیٹیٹ، تو وہ اس کو پلپ بھی کہتے یا ڈسپرشن بھی کہتے یا ڈسپرسنگ میٹیریل بھی کہتے ہیں۔
تو وہ ہمیں جو ہے فلٹریشن سے پہلے ہمیں وہ سبسٹانسز ایڈ کرنے ہوتے ہیں. فلٹر پیپر پلپ جس طرح میں نے آپ کو یا ڈسپرشن جو ہے اے سافٹ ویٹ شیپلیس میس آف میٹیریل پلپ اس کو کہتے ہیں از اویلیبل ان ٹیبلٹ فارم فرام کیمیکل سپلائر. یہ جس طرح میں نے اس سینٹینس میں ایکسپلین کیا کہ ڈسپرشن وہ ہم ڈال لیتے ہیں بیفور فلٹریشن, تو وہ اس کو فلٹر پیپر پلپ بھی کہتے ہیں جو کہ کیمیکل سپلائر وہ پرووائڈ کر لیتے ہیں. If no commercial pulp is available, it can be prepared by treating a piece of ashless paper with concentrated hydrochloric acid and washing the disintegrated mass free of the acid. تو اگر ہم یہ پلپ ہمارے پاس نہیں ہو تو پھر ہم ہائیڈروکلورک ایسڈ جو ہے وہ یوز کر لیتے ہیں اور وہ ایز اے پلپ کے طور پہ کام کر لیتا ہے. یہ ایک ٹیبل ہے جو کہ سمرائزز دا کیریکٹرسٹک آف کامن فلٹرنگ میڈیم نان سیٹسفائز آل ریکوائرمنٹس, کہ یہ کچھ فلٹر پیپرز کے ٹائپس ہے اور اس کے لیے جو ہے آپ اس میں پیپر بھی ہے اور جو ہم نے آلریڈی پہلے پڑھا ہے کروسیبل, تو وہ سارے جو ہے وہ اس ٹیبل میں انہوں نے سمرائز کیا ہے. اب یہ کیریکٹرسٹک کیا ہے؟ کمپیریزن آف فلٹرنگ میڈیا فار گریومیٹرک انالیسز, یہ کیریکٹرسٹک ہے, یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کالم میں. یہ پیپر ہے, یہ گوچ کروسیبل ہے, گلاس ود گلاس میٹ, گلاس کروسیبل, پورسلین کروسیبل اور ادھر ایلومینیم آکسائڈ کروسیبل. تو یہ ٹیبل ہمیں ان کی جو فلٹرنگ میڈیم ہے اس کی کیریکٹرسٹک کے بارے میں بتاتا ہے. اب یہ اگر ہم پیپر کی بات کر لیں, یہ پیپر ہے, اسپیڈ آف فلٹریشن سلو ہے, گوچ کروسیبل میں ریپڈ ہے, اس میں بھی ریپڈ ہے, اس میں بھی ریپڈ ہے, اس میں بھی ریپڈ ہے. اب کنوینئنس اینڈ ایز آف پریپریشن, فلٹر پیپر یعنی اس کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے جو فلٹرنگ میڈیم ہے, تو پیپر کو یہ ٹربل سم ہے, انکنوینئنٹ ہے یعنی مشکل ہے اور ٹائم کنزیومنگ ہے. یہ کنوینئنٹ ہے, دس از آلسو کنوینئنٹ, دس از آلسو کنوینئنٹ, دس از آلسو کنوینئنٹ. اب میکسیمم ایگنیشن ٹیمپریچر جو ہے وہ یہ نان ہے, یہ یعنی اس کا پتہ نہیں ہے, اس کا 500 ہے اور یہ جو ہے 200 سے لے کے 500, یہ 1100, یہ 1450 ڈگری سینٹی گریڈ تک اس کا جو ایگنیشن ٹیمپریچر ہے, یعنی اس ٹیمپریچر تک ہم اس کو ہیٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح کیمیکل ری ایکٹیویٹی اگر ہم دیکھ لیں تو چونکہ فلٹر پیپر اب کاربن ہیز ریڈیوسنگ پراپرٹیز, چونکہ وہ سیلولوز سے بنا ہوا ہوتا ہے اور سیلولوز کا جو مین انگریڈینٹ ہے دیٹ از کاربن, تو کاربن کی جو ریڈیوسنگ پراپرٹی وہ اس میں موجود ہے. یہ انرٹ ہے, انرٹ ہے, انرٹ ہے, انرٹ ہے. پوراسٹی کی اگر ہم بات کر لیں, مینی اویلیبل, یعنی پوراسٹی ہر قسم کے پیپر جو ہے ہمارے پاس اویلیبل ہے. سیورل اویلیبل ان سوٹیبل فلٹر یہ جو ہے سیورل اویلیبل یعنی ہر پوراسٹی میں یہ اویلیبل ہے. کنوینئنس ود جیلیٹینس پریسیپیٹیٹ, کہ جو جیلیٹینس پریسیپیٹیٹ ہے اس کا کیا جو ہے, اگر ہمارے پاس جیلیٹینس پریسیپیٹیٹ ہے تو اس کے لیے کون سا فلٹرنگ میڈیم سب سے بہتر ہے, تو پیپر از دا سیٹسفیکٹری, یہ انسوٹیبل, پیپر ٹینڈ ٹو کلاگ, unsuitable, filter tend to clog, unsuitable, paper
tend to clog, unsuitable filter tend to clog. इसका मतलब ये है कि जो crucible है they cannot be used satisfactorily for the removal of gelatinous precipitate, only the paper is used satisfactorily. अब आते हैं नेक्स्ट, कॉस्ट किसका ज़्यादा है? तो जो पेपर है उसका लो कास्ट है, गूज क्रूसिबल लो कास्ट है, ग्लास क्रूसिबल हाई कास्ट, ये भी हाई कास्ट है, पोर्सलेन और जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्रूसिबल है ये हाई कॉस्ट है. तो ये टेबल हमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जो है वो बताते हैं फ़िल्टरिंग मीडियम का कि कौन सा बेहतर है, किस चीज़ के लिए बेहतर है. तो अगर हम जेलेटिनस प्रेसिपिटेट की बात कर ले तो उसके लिए पेपर इज़ द बेस्ट चॉइस अमंग द फ़िल्टरिंग मीडियम. और इसी तरह अगर हम टेम्परेचर की बात कर ले तो टेम्परेचर पेपर के लिए चूँकि वो दिस इज़ इनर्ट और ये मतलब है कि नोन नहीं है, बाकी जो क्रूसिबल है उसका टेम्परेचर रेंज जो है लिखा हुआ है. इसी तरह केमिकल रिएक्टिविटी की बात अगर हम कर लें तो उसमें पेपर जो है मोर रिएक्टिव एज़ कम्पेयर टू द क्रूसिबल, दे आर इनवर्टर. तो हर मीडियम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, तो इसको याद रखना चाहिए. हीटिंग इक्विपमेंट कि हमें जो है इक्विपमेंट को किस हद तक हीट करना चाहिए. मैनी प्रेसिपिटेट्स कैन बी वेयर्ड डायरेक्टली आफ्टर बीइंग ब्रॉट टू कांस्टेंट मास इन ए लो टेम्परेचर ड्राइंग ओवन. यानी अगर उस प्रेसिपिटेट को हम ड्राई कर लेते हैं एट लो टेम्परेचर पे तो हम उसको डायरेक्टली हम उसका वेट लेते हैं, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उस पे हम उसको हम डायरेक्टली वेट करते हैं. सच एन ओवन इज़ इलेक्ट्रिकली हीटेड एंड कैपेबल ऑफ मेंटेनिंग ए कांस्टेंट टेम्परेचर टू विदिन 1 डिग्री सेंटीग्रेड और बेटर. इसका मतलब ये है कि ये जो इलेक्ट्रिकल ओवन यूज़ हो जाता है लो टेम्परेचर के लिए, तो वो जो है वो सच एन ओवन इज़ इलेक्ट्रिकली हीटेड, वो उसको इलेक्ट्रिकली यानी उसका स्विच जो है बिजली के सॉकेट में डाल के तो उसको यानी एक ख़ास टेम्परेचर तक उसको वार्म किया जाता है और उसमें फिर प्रेसिपिटेट जो है वो रखा जाता है. द मैक्सिमम अटेनेबल टेम्परेचर रेंज फ्रॉम 140 to 260 डिग्री सेंटीग्रेड डिपेंडिंग ऑन मेक एंड मॉडल. तो जो अवेलेबल ओवन है उसके जो टेम्परेचर रेंज जो है 140 से 260 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है और डिपेंडिंग ऑन इट्स मॉडल, कुछ ज़्यादा टेम्परेचर तक कुछ कम टेम्परेचर तक वो हीटिंग करते हैं. फॉर मैनी प्रेसिपिटेट 110 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ ए सेटिस्फैक्ट्री ड्राइंग टेम्परेचर, क्योंकि अगर वाटर है उसमें तो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इवापोरेट हो जाता है. तो 110 जो है दिस इज़ द सेटिस्फैक्ट्री टेम्परेचर. और अगर वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है तो फिर उसके लिए 100 या कम टेम्परेचर जो है वो रिक्वायर्ड है. इसका मतलब ये है कि एक्वस और नॉन एक्वस सोल्यूशन के लिए 110 या this is the satisfactory temperature to dry the precipitate. The efficiency of a drying oven is greatly increased by the forced circulation of the air. अगर उस ओवन में एयर भी सर्कुलेट कर ले तो उसकी एफिशिएंसी को और भी इंक्रीज किया जाता है. द पैसेज ऑफ प्री ड्राइड एयर थ्रू एन ओवन डिजाइन टू ऑपरेट अंडर ए पार्शियल वैक्यूम रिप्रेजेंट एन एडिशनल इम्प्रूवमेंट. तो ये जो है ओवन में जो हीटिंग के लिए यूज़ किया जाता है तो उसमें प्री ड्राइड एयर जो है उसको इन सर्कुलेट किया जाता है उसके अंदर, और ये भी मतलब है कि एक
قسم کی ایکسٹرا پراپرٹی ہوتی ہے، اور اسی طرح پارشل ویکیوم بھی جو ہے اس میں کریٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے ہم پریسیپیٹیٹ کو ہیٹ کر لیتے ہیں، تاکہ مطلب یہ ہے کہ اس میں ایسا ایئر نہ ہو جو کہ اس پریسیپیٹیٹ کے ساتھ کوئی ریئیکشن کر لے۔ Microwave laboratories oven are currently quite popular and applicable where applicable they greatly shorten drying cycles۔ آج کل جو مائکروویو اوون جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے، تو یہ ٹائم کو بھی بچا لیتا ہے، اور وہی پرپس جو ہم اس کا ڈرائنگ پرپس ہے وہ بھی ہم ان سے لیتے ہیں۔ فار ایگزامپل slurry samples that require 12 to 16 hours for drying in a conventional oven are reported to be dried within 5 to 6 minutes in a microwave oven۔ اگر سلری آپ لوگ جانتے ہیں، سلری اس کو کہتے ہیں جس میں وہ سولوشن کو کہا جاتا ہے جس میں سالوٹ کی کنسنٹریشن میکسیمم ہو، جس طرح ہمارے پاس مڈ ہے۔ مڈ اگر ہم آپ لوگوں نے دیکھا جو کیچڑ ہوتا ہے تو اس میں واٹر کی کوانٹٹی کم ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو دا ڈسٹ یا جو مٹی ہے، تو اس کو سلری کا نام دیا جائے۔ تو جو سلری سیمپلس ہے اگر وہ 12 سے 16 آور لیتے ہیں ایک کنونشنل اوون میں، تو اگر ہم اس کو مائکروویو اوون میں ہیٹ کرتے ہیں یعنی ڈرائی کر لیتے ہیں تو 5 to 6 منٹ کے اندر اس کو ڈرائی کر لیتے ہیں۔ تو دس از مور ایفیشینٹ ایز کمپیئر ٹو دا کنونشنل اور ٹریڈیشنل اوون۔ دا ٹائم نیڈیڈ ٹو ڈرائی سلور کلورائڈ، calcium oxalate and barium sulfate precipitates for gravimetric analysis is also shortened significantly۔ یہ بھی جو ہے these are the type of slurry samples یا slurry precipitates۔ تو اس کے یہ سلور کلورائڈ ہے یا کیلشیم آکزیلیٹ ہے، بیریم سلفیٹ ہے، یہ پریسیپیٹیٹ اگر ہمارے پاس ہے تو اس کے ٹائم کو جو ڈرائنگ ٹائم ہے وہ کم سے کم ہم کر لیتے ہیں۔ An ordinary heat lamp can be used to dry a precipitate that has been collected on ash-less paper and to char the paper as well۔ اب ایک تو ہم نے اوون کی بات کی ہے کہ اوون جو ہے اوون میں بھی ہم ڈرائنگ کرتے ہیں آف دا پریسیپیٹیٹ، اور ایک جو ہے ہم لیمپ بھی ہم یوز کر سکتے ہیں، لیمپ کو بھی یوز کر سکتے ہیں ٹو ڈرائی دا پریسیپیٹیٹ ایز ویل ایز ٹو کنورٹ دا فلٹر پیپر انٹو چار اور ایش، تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں۔ دا پروسیس از conveniently completed by ignition at an elevated temperature in a muffle furnace۔ یہ muffle furnace بھی as a type of furnace یوز کیا جاتا ہے for the drying purposes۔ muffle furnace اب ہم اس کے بارے میں 2-3 سلائیڈ بعد جو ہے اس کو ایکسپلین کریں گے کہ muffle furnace کیا ہے۔ تو فرنس میں بھی ہم ایک پریسیپیٹیٹ یا پریسیپیٹیٹ کو جو ہے وہ ہیٹ کر سکتے ہیں۔ برنرز آر کنوینئنٹ سورس آف انٹینس ہیٹ، برنر بھی یوز کر سکتے ہیں۔ دا میکسیمم اٹینیبل ٹیمپریچر ڈیپینڈز آن دا ڈیزائن آف دا برنر اینڈ دا کمبسشن پراپرٹیز آف دا فیولز۔ تو ہم برنر کو بھی یوز کرتے ہیں، یہ آرڈینری طریقہ ہے، ہم لیب میں کرتے ہیں برنر سے۔ اب برنر کی کچھ ٹائپس ہیں۔ آف دا 3 commonly لیبارٹریز برنرز، دا میکر برنر provides the highest temperature followed by the Tyrrell and Bunsen types۔ So these are the 3 types of burner used in the laboratories: Maker, Tyrrell or Bunsen। These are basically the name of the scientist who designed different burners۔ تو ان کے نام پہ یہ برنر ہوتے ہیں۔ اب ہم اس کا ڈائیگرام نیکسٹ جو ہے وہ سلائیڈ میں دیکھیں گے۔ A heavy
A heavy-duty electric furnace, that is muffle furnace, is capable of maintaining controlled temperature of 1100 डिग्री सेंटीग्रेड और हायर. यानी मफल फर्नेस जो है आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इन लेबॉर्ट्रीज़ में, और ये इसका टेम्परेचर रेंज बहुत ज़्यादा 1100 डिग्री सेंटीग्रेड या हायर जो है वो इससे भी हाई होता है. लॉन्ग हैंडल्ड टोंग्स एंड heat resistant gloves are needed for protection when transferring objects to or from such a furnace. چونکہ وہ یہ کافی ٹیمپریچر ہوتا ہے تو اس کے لیے لانگ ہینڈلڈ ٹانگس، جس طرح ہم پراٹھے جو ہے گھر میں پکاتے ہیں تو وہ ٹانگ یوز کرتے ہیں، یعنی ہولڈر، جس سے ہم اس کو الٹا کرتے ہیں، الٹا سیدھا کر لیتے ہیں کہ ایک سائڈ پک گیا ہے پھر دوسری سائڈ پہ، تو وہ ہم ٹانگز یا اس کو ہولڈر بھی کہتے ہیں ڈومیسٹکلی. تو یہ بھی اسی طرح لیبارٹری میں لانگ ہینڈلڈ، یہ کافی لانگ ہوتے ہیں تاکہ ہیٹ جو ہے آسانی سے نہ آئے آپ کے ہاتھوں کو. تو چونکہ ٹیمپریچر کافی ہوتا ہے اس لیے تاکہ آپ کے ہاتھ اس سے پروٹیکٹ ہو. یہ دیز آر دا ٹائپس آف برنر. یہ میکر برنر ہے، یہ ٹیرل برنر ہے، اور یہ تیسرا جو ہے بینسن برنر. تو یہ آپ اس کے ڈیزائن میں تھوڑا سا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اس کا جو یہ گریلڈ ٹائپ ہوتا ہے، سوراخ دار ہوتا ہے ادھر، یہ نہیں ہے ادھر. اور یہ بینسن جو پہلا تھا وہ بنسن برنر تھا. اب یہ برنر جو ہے اس کا فلیم وی کین ناٹ کنٹرول دا ٹیمپریچر آف دس برنر، لیکن اس ٹیرل برنر میں ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. یہ جو ادھر نوب لگی ہے تو اس کو گھما کے یہ والا، تو اس سے ٹیمپریچر یا جو فلیم ہے اس کو چھوٹا بڑا زیادہ کام یہ کر سکتے ہیں. اب مفل فرنس کی اگر ہم بات کر لیں کہ مفل فرنس، پہلے ہم مفل کی جو ہے ڈیفینیشن کرتے ہیں. مفل ویسے ایک کور کو بھی کہتے ہیں، بلینکٹ کو بھی کہتے ہیں، جس طرح رضائی ہوتی ہے بلینکٹ. تو مفل کا مطلب کورڈ، ایک چیز کو کور کرنا، ایک چیز کو ڈانپنا، تو اس کو مفل کہتے ہیں. اب مفل پہلے اس کی ڈیفینیشن، اے receptacle, a hollow object used to contain something. A receptacle in a furnace or kiln in which things can be heated without contact with the combustion product. کہ ایسی چیز جو ہے مفل اس کو کہتے ہیں اگر ہم اس میں ایک چیز کو ہیٹ کرتے ہیں تو اس کی کمبسشن پروڈکٹس کے ساتھ اس کا ڈائریکٹ کنٹیکٹ نہیں ہوتا. یہ ابھی ایک ڈائیگرام میں آپ کو نظر آئیں گے. مفل اب یہ اس کا ایک ڈیفینیشن ہے. دوسرا مفل جو یہ بیسیکلی دس از ان کیمسٹری، یہ ڈیفینیشن جو ہے یہ کیمسٹری سے ریلیٹڈ ہے. یہ جو ہے عام اس کی ڈیفینیشن ہے، کور اور ریپ اپ a source of sound to reduce its loudness. ایسی چیز کو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، بعض جو ہال بنائے جاتے ہیں انسٹیٹیوٹ میں، یونیورسٹیوں میں، کالجز میں، ایک بہت بڑا ہال ہوتا ہے اور اس کو ساؤنڈ فری یا ایکو فری جو بنائے جاتے ہیں، تو اس کی دیواروں کے اوپر ایک لیپنگ ہوتی ہے، ایک قسم کی جو ہے وہ میٹیریل لگا لیتے ہیں تو وہ ساؤنڈ کو منیمم کر لیتا ہے تاکہ اس میں گونج نہ ہو، ایکو فری جو ہے وہ حال ہوتا ہے. تو اس کو مفل کہتے ہیں جو دیواروں پہ لگائے جاتے ہیں. اب ادھر مفل فرنس، مفل فرنس اور مفل اوون is a furnace in which the subject material is isolated from the fuel and all of the
products of the combustion including gases and flying ash. یہ دس از دا ڈیفینیشن آف دا مفل فارنس. اب اس میں ڈائیگرام آپ کو نیکسٹ جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ مفل فارنس ہے. آپ نے یہ دیکھ رہے ہیں یہ وائٹ سا, دس از بیسیکلی مفل. یہ ادھر بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے باقی فارنس سے سامپل کو ادھر ہم سامپل رکھتے ہیں ادھر, اور وہ سامپل جو ہے ڈائریکٹلی اس فارنس کے ساتھ اس کا کنیکشن نہیں ہوتا, اور یہ جو ہے یہ چائنا مٹی سے وہ بنائے جاتے ہیں, چینی مٹی سے وہ بنائے جاتے ہیں, اور یا پورسلین جس کو کہتے ہیں عام لینگویج میں پورسلین, دس ہائیلی ریزسٹنگ میٹیریل ود ٹیمپریچر, جو ہے ٹیمپریچر اس پہ اثر نہیں کرتا. تو ان سے یہ دیز آر دا پورسلین, اور ادھر ہم پھر اس کو سیمپل کو رکھتے ہیں. تو یہ مفل فارنس ہے جو کہ ہائیلی ٹیمپریچر اگر ہم یوز کرتے ہیں, پریسیپیٹیٹ کو کافی ٹیمپریچر تک ہم ہیٹ کرتے ہیں تو یہ مفل فارنس یوز کرتے ہیں. تو آج کے لیے جو ہے یہ کافی ہے. If you have any question you can share with me. Thanks a lot.